बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के प्रोग्राम रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, आज जो स्टोरी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, ये तकरीबन आज से 1 साल कबल चांद रात, जो कि ईद उल फितर की चांद रात थी, उस रोज़ ये वाक़या रोनमा हुआ। इस वाक़े में एक 22 साला नौजवान के साथ बदफेली का वाक़या रोनमा होता है, जो कि उसी के इलाके में, उसी के मोहल्ले में एक हेयर ड्रेसर की दुकान चलाने वाले शख्स, जिसका नाम अल्लाह दिता उर्फ शौकी है, उसकी जानिब से किया जाता है। अल्लाह दिता उर्फ शौकी ये शख्स मोहम्मद आकिब नामी 22 साला नौजवान को ज़्यादती का निशाना बनाता है और उसके बाद उसको डराता धमकाता है कि अगर किसी को तुमने कुछ बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वो मुतासिर लड़का मोहम्मद आकिब, जिसके साथ ये वाक़या रोनमा हुआ। मोहम्मद आकिब के मुताबिक ये उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन था जिसे वो सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। इस पर आज बात होगी मोहम्मद आकिब के साथ कि ये वाक़या कैसे रोनमा हुआ और अब तक के जो हालात हैं वो क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस वक्त आकिब बेघर है, घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया हुआ है। आकिब जो कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, जो कि कानून की पासदारी के लिए एक मॉडल का रोल जो है वो रखता है और पाकिस्तान भर में वफाकी पुलिस की कारकर्दगी की मिसालें दी जाती हैं, तो दूसरी जानिब कुछ ऐसे काम भी हैं जो कि वफाकी पुलिस के लिए एक बदनुमा दाग बनकर सामने आते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मोहम्मद आकिब का केस जो है वो अदालत में ज़ेर समाअत है। मोहम्मद आकिब का जो मुल्ज़िम है वो इस वक्त जेल में है, उसकी दायर करदा पेटिशंस भी खारिज हो चुकी हैं। अब 1 साल गुजरने के बाद मोहम्मद आकिब पर हमला किया जाता है सेक्टर G7 में, जिसकी वो बाकायदा से एक रिपोर्ट दायर कराता है थाना आपारा में। चूँकि वो थाना आपारा की हदूद है, थाना आपारा में दी जाने वाली दरख्वास्त में आकिब की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि उस पर मुल्ज़िम पार्टी की जानिब से हमला किया गया। और इस हमले में ना सिर्फ मुल्ज़िम पार्टी बल्कि आकिब के अपने अहले खाना भी शामिल हैं। इस पर एक दरख्वास्त दी जाती है जिस पर थाना आपारा की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मोहम्मद आकिब की जानिब से ये दरख्वास्तें इस वक्त जो मेरे सामने पड़ी हुई हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सदर जोन इस्लामाबाद को भी दी जाती हैं, जिसको मार्क किया जाता है बाकायदा SHO आपारा को, लेकिन फिर भी इस पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। इस पर मज़ीद बात करते हैं आकिब से और जानते हैं। आकिब, मुझे ये बताइएगा कि ये वाक़या जब हुआ था उस वक्त कैफियत क्या थी, ये वाक़या कैसे रोनमा हुआ और इसका जो तमाम तर जो हक़ाइक़ थे वो क्या थे, इस पर ज़रा तफसीली रोशनी डालिएगा। ये वाक़या कोरोना वायरस के दौरान फ़र्स्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम ये वाक़या पेश आया मेरे साथ। ये रावल टाउन इस्लामाबाद में एक हेयर ड्रेसर था, अल्लाह दिता और शौकी इसका नाम है, हेयर ड्रेसर का काम करता है। ये मैं वहाँ पे रह रहा था, रिहाइश पजीर था रावल टाउन इस्लामाबाद में। तो मैंने 1-2 बार इससे कटिंग करवाई थी, तो इसने मुझे ये कहा था कि कोविड की वजह से जो है लॉकडाउन है, शॉप्स वगैरह बंद है, मैं सबकी कटिंग उनके घरों में जाके कर रहा हूँ, तो आपकी भी कटिंग कर दूँ आके। तो मेरे पास ये कटिंग करने के लिए मैंने कहा था ठीक है आप आके कटिंग कर दें। मेरे पास ये कटिंग करने के लिए आया था, तो साथ अपने खाना और कुछ जूस वगैरह लेकर आया था। उसमें इसने कोई नशावर चीज़ मिलाई हुई थी, तो वो मैंने खाया। तो उसके बाद इसने मेरे साथ ये सब किया और फिर बाद में मैं काफ़ी देर तक होश में जब नहीं आया तो फिर इसने अपने ही नंबर से 112 को कॉल की कि मुझे साइड पे ले जाया गया। पहले मैं नींद बेहोशी में था, मुझ पे मारा भी है, मुझे थ्रेट भी किया गया कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो आप तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन जब फिर उन्होंने देखा कि मैं होश में नहीं आ रहा था तो उन्होंने फिर 1122 पे कॉल की और कहा कि एक बंदे को कोविड हो गया है, तो वो यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। तो बाद में जब फिर मैं पिम्स में था, फिर मैंने वहाँ पे 2 दिन बाद जब मैं होश में आया तो मैंने डॉक्टर्स को अपना बयान भी दिया, पुलिस वाले आए फिर पहले। तो फिर बाद में जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस स्टेशन में शहजाद टाउन पुलिस वाले SHO साहब और वहाँ के जो ऑफिसर था वो मुझ पर ये दबाव करते रहे कि FIR की ज़रूरत नहीं है, आप इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लो। तो पुलिस ने ख़ुद ही मुल्ज़िम को भगा दिया और बाद में जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे अकरम चीमा साहब, उन्होंने अपने ही बेटे से उसकी प्री अरेस्ट बेल फ़ाइल करवाई कोर्ट में और प्री अरेस्ट बेल करवा के वो कोर्ट में हुआ तो कोर्ट ने उसकी प्री अरेस्ट बेल खारिज कर दी।
नाज़रीन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये जो वाक़या है इंतहाई संगीन नौइयत का वाक़या है, जिस पर जो है वो मैं आपको बताऊँ कि माजी में बहुत सारे केसेस रोनुमा हुए जिन पर एक्शन भी हुआ, लेकिन उन बदकिस्मती से आकिब का वाक़या भी उनके साथ मुशाबत रखता है। आकिब को एक हेयर ड्रेसर जो है वो उसके घर में कटिंग के बहाने से आकर उसको नशावर चीज़ देकर बदफेली का निशाना बनाता है। उसके बाद जो है वो उसको जब ये बेहोश हो जाता है इसको होश में लाने की कोशिश करता है, फिर अपने ही फ़ोन से जो है रेस्क्यू 1122 को बुलाता है और इसको हस्पताल मुंतकिल करता है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि इसकी आकिब की जानिब से आईजी इस्लामाबाद को जो दरखास्तें दायर की गई उसमें आकिब की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि थाना शहजाद टाउन की जानिब से इनके जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी जानिब से इन पर दबाव डाला जाता रहा, लेकिन बदकिस्मती से उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी ना हो सकी। इनका जो तफ्तीशी अफसर था उसको भी तब्दील किया गया, लेकिन आने वाले तफ्तीशी अफसर ने भी इनको जहनी दबाव का उसकी जानिब से सामना रहा। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मेरे हाथ में जो पेपर उठाए हुए हैं इसमें ये 14 जुलाई 2021 का ये पेपर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की जानिब से जारी किया गया, जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद को जारी किया गया था। इसका अनवान जो है वो लाइफ थ्रेट है कि यानी कि आकिब की ज़िंदगी को ख़तरे के हवाले से एक लेटर भी जो है वो इंसानी हकूक़ की जो हमारी वजारत है उसने जारी किया आईजी इस्लामाबाद को, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी, ना ही इस पर कोई एक्शन जो है वो किया जा सका। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि आकिब इस वाक़या से पहले इस्लामाबाद में एक निजी फलाही इदारे जिसे आप NGO भी कहते हैं उसमें ऑफिस बॉय के तौर पे काम करता था। जब आकिब के साथ ये वाक़या पेश आया तो उस फलाही इदारे ने भी आकिब का कोई साथ नहीं दिया। आगे चलेंगे, इस गुज़िश्ता दिनों होने वाले हमले के मुतालिक बात करेंगे। आकिब मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों आप पर जो हमला हुआ उस हमले में कौन कौन लोग थे और किया क्या गया, आपको चोट कैसे पहुंची, और फिर उसके बाद आपने जब पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस ने आपको क्या जवाब दिया? सर गुज़िश्ता रोड तकरीबन 9-10 तारीख को मैं G7 सर्विस रोड पे मार्केट जा रहा था, तो मेरे सके भाई मोहम्मद अरशद और मुलजिमान के कुछ बंदे थे, उन्होंने मिल के मुझे जान से मारने की कोशिश की। मुझे सर पे कुछ चीज़ मारी और मेरा बाजू वगैरह तोड़ दिया। मैं गिर गया, मैं बेहोश हो गया, मुझ पे हमला किया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे पिम्स हॉस्पिटल किस तरह पहुंचाया गया। मैं पिम्स हॉस्पिटल में फिर 4 दिन एडमिट रहा हूँ। वहाँ पे फिर G9 पुलिस के एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए हुए थे। उन्होंने जब मैं होश में तो फिर उन्होंने वहाँ से मेरा कोई मेडिकल वगैरह नहीं लिया, तो बल्कि मुझे उन्होंने मेरा एक छोटा भाई बुला के और इसी बड़े भाई को बुला के इसके हवाले कर दिया और मुझे ये मेरे गांव पिंडी चक्री इंटरचेंज वाली साइड पे सियाला ले गए। वहाँ पे फिर लेके जाके इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से अपनी जान बचा कर वापस आ गया। मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन में एप्लीकेशन दी कि इस तरह मेरे साथ ये मेरी जान को ख़तरा है, तो लेकिन उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को भी लेटर लिखा। मैं DIG साहब के पास भी गया हूँ, फिर अपारा पुलिस स्टेशन भी गया हूँ, एप्लीकेशंस भी दी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है। मैं पिछले 10 दिनों से D चौक इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। मैंने एप्लीकेशन भी दी है, कुछ भी नहीं किया पुलिस। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इस वक्त अहले इक़्तिदार जो सियासी जमात है उसने भी डी चौक में पड़ाव डालकर डी चौक में धरना देकर जो है वो आवाम को बताया था कि किस तरीके से अपना हक लिया जाता है, लेकिन वो सियासी मफादात हासिल करने के लिए धरने दिए जाते हैं और मफादात हासिल कर लिए जाते हैं। जब एक आम शहरी जिसका ताल्लुक़ भी इस्लामाबाद से ही है, जो कि शहर इक़्तिदार है, वो जब धरना देता है 10 दिन तक आकिब जो है वो डी चौक में बैठा रहा, वहीं सोता रहा, वहीं खाता पीता रहा, बग़ैर किसी सहारे के आकिब अपने लिए लड़ने निकला। लेकिन उसके बावजूद
عاقب کو انصاف نہیں فراہم کیا جاتا. عاقب کا یہ مقدمہ تو عدالت میں زیر سماعت ہے جس پر امید ہے عاقب کو کہ انصاف فراہم کیا جائے گا, لیکن اس دوران عاقب پر ہونے والے حملوں, عاقب کے ساتھ یہ تمام تر ہونے والے جو واقعات ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے, آخر کون ہے جو اس کو انصاف کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائے گا, عاقب پر ہونے والے حملوں کے خلاف کھڑا ہوگا. وفاقی پولیس جس کی سوشل میڈیا پر دھوم مچائی جاتی ہے, جس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ وفاقی پولیس جو ہے وہ اپنے تمام تر جو متاثرین ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنا اس کا فرض ہے, اس حوالے سے بڑے اقدامات کیے جاتے ہیں. ایک جانب نور مقدم کا کیس ہو یا پھر جو واقعہ عثمان مرزا کا ہو, اس کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان پیش کر کے اور کڑی سے کڑی سزا دلوانے کے لیے پرعزم وفاقی پولیس کیا عاقب کو تحفظ فراہم کرنے میں کیوں ناکام ہے, اور عاقب کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے یا پھر عاقب اس وقت بے سہارا لاچار یہاں پر موجود ہے, شاید اس وجہ سے وفاقی پولیس اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ رہی, اس کی سنوائی نہیں ہو پا رہی. یہ ایک بڑی شرمناک بات ہے کہ عاقب انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو کہ سربراہ ہیں اسلام آباد پولیس کے, ان تک پہنچنے کے باوجود ان جو حملے ہیں ان سے بچ نہیں پا رہا, نہ ہی اس پر ایکشن ہو رہا ہے. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری وفاقی پولیس کی کارکردگی پر. اس پر ہم لائن پر لیں گے ہم ایک سینئر وکیل کو اور ان سے قانونی اصلاح لیں گے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس زندگی گزر بسر کرنے کے لیے پیسے تک موجود نہیں, وہ اس کیس کو آگے لے کر کیسے چلے گا اور اس کے ساتھ ہونے والی تمام تر زیادتیوں کا ازالہ کس طریقے سے کیا جائے گا. ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور تبصرہ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک سینئر وکیل, ان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر وکیل, آپ کا نام ہے میاں حسن رضا, آپ ماہر قانون بھی ہیں, آپ سے بات کریں گے اس پر. میاں صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کیس کی جانب آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس میں پولیس نے جو FIR درج کی, اس کے بعد جو اب تک عدالت کی جانب سے جو پوائنٹس ریز کیے گئے, یہاں پر بتایا گیا کہ پولیس نے اس کیس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش بھی کی, اور اس بچے کا جو واقعہ اس کا میڈیکل بھی واضح ہو چکا ہے کہ واقعی یہ بدفعلی کا نشانہ بنایا گیا. تو اس میں ان کے پاس قانونی کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ان کے کیس کو مضبوط بناتے ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہماری اسلام آباد کیپٹل پولیس ہے جس کو ہم ماڈل پولیس کا درجہ دیتے ہیں اور سو کارڈ کیپٹل پولیس ہے. دیکھیں, جہاں تک اس کیس کے اسپیسیفک اس کیس کے بارے میں بات کروں تو میں کیونکہ لیگل فرٹرنیٹی سے ہوں, میں اس کی لیگل سائڈ پہ بات کروں گا. سب سے پہلے تو جو پولیس نے اس کے ملزم کے ساتھ مل کے اس کو کیس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کو جتنا جلد ہو سکے ریلیف مل سکے, یہ ہماری پولیس کا جو ڈیڈ سائڈ شو کرتا ہے. دیکھیں, جہاں تک لیگل ریمیڈی کی بات ہے تو ہمارے اس جو وکٹم ہے اس کے پاس ایک 22A-B CRPC کی جو ہے کوڈ, اس کے تحت ایک ریمیڈی اویلیبل ہے کہ وہ ایک اپلیکیشن دے تو جسٹس آف پیس کے پاس وہ ان پرسن بھی جا سکتا ہے, تھرو کونسل بھی جا سکتا ہے, کہ وہ جسٹس آف پیس کے پاس اپلیکیشن دے کہ جی یہ میرے کیس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ میرا نقصان ہو رہا ہے, تو اس چیز کے بارے میں کسی ایسے بندے کو میری جو انویسٹیگیشن ہے وہ لگائی جائے جو کہ میری انویسٹیگیشن کو فیئر طریقے سے دیکھے. کیونکہ دیکھیں, فیئر ٹرائل ہر شہری کا جو کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے وہ یہ اس کے رائٹس سیکیور کرتا ہے کہ اس کے کسی بھی جو ٹرائل کو جو ہے وہ فیئر رکھا جائے. تو جہاں پہ یہ وائلیشن ہوگی تو اس میں آپ کے پاس ایک بڑی ریمیڈی جو ہے وہ ضابطہ فوجداری میں دی گئی ہے جس کو ہم 22A اور B CRPC کہتے ہیں, کہ اس کے ذریعے وہ اپلیکیشن لے کے جائے جسٹس آف پیس کے پاس. وہ خود بھی جا سکتا ہے وکٹم جو ہے, تو وہ اس میں اپنے حقائق بیان کرے گا, میرے جو کیس ہے اس کو کس طرح ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کس طرح جو کیو سائز ہے اس کو فیور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا, یہاں پر یہ بتائیے گا میاں صاحب کہ اگر کوئی پولیس آفیسر جس طریقے سے ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ پیسے لے کے صلح کر لی جائے اور جو ملزم پارٹی ہے اس کو معاف کر دیا جائے, تو اس میں کیا یہ ممکن ہے کہ اس پولیس آفیسر کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے یا اس کو سسپینڈ کیا جائے؟ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟
جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس افینس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا. یہ افینس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نان کمپاؤنڈیبل افینس، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ناقابل راضی نامہ افینس. جو بھی جرم ہے اس میں ہم جو اسٹیٹ ہوتی ہے، اگر وہ کوئی اس میں کوئی پریشر ڈال کے یا ویسے بھی اس کو راضی نامے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو جرم ہے یہ اس میں صلح نامہ اور راضی نامہ کہیں نہیں ہے. یہ کوڈ جو ہے وہ ہمارا ضابطہ فوج جاری ہے، اس نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ بھائی ایسے offense جو کہ ہماری سوسائٹی میں بیڈ ہیں اور جو مورلی جو ہے وہ ڈاؤن ہے، اس چیزوں کے لیے ہماری اس میں صلح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ہاں، جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ مل کے ان کے ساتھ اور ملزمان کے ساتھ مل کے اس بچے کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو سب سے پہلے یہ ان کے ہائی ایپس کو اپلیکیشن دے، جس میں آئی جی اسلام آباد پولیس ہے، اس کو اپلیکیشن دے، اور ان کے پاس تو پورا اختیار ہے، وہ اس کو ڈسمس کر سکتے ہیں. جو انہوں نے ان کے جتنے بھی کیس جس آئی او نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے پاس ایک ریمیڈی ہے، وہ ان کو ڈسمس کر سکتے ہیں، سروس سے آؤٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک کہ اب تو ہائی اتھارٹیز نے اس میں یہ بھی واضح کیا کہ جو کوئی بھی انویسٹیگیشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو آپ اس کو اسٹیٹ میں ڈسمس کریں، اس کے خلاف کریمنل کاروائی کریں. جی اچھا میاں صاحب، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی جانب سے درخواست تو دائر کی گئی لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. دوسری طرف ابھی چلتے ہیں کہ ان پر ابھی حالیہ چند دن پہلے ان پر حملہ کیا گیا. ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ موجود تھے، جبکہ ملزم پارٹی کا بھی بھائی موجود تھا. ان کا باقاعدہ بازو توڑ دیا گیا ہے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بے ہوش کیا گیا. ان کو گھر لے کے گئے، وفاقی پولیس نے ہی ان کو ان کے گھر والوں کے حوالے کیا تھا، لیکن گھر والوں کی جانب سے بھی ان کو ذہنی دباؤ کا سامنا ہے کہ یہ کیس واپس لیا جائے اور ملزم پارٹی سے صلح کی جائے. تو ایسے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کی بات یہ مان نہیں سکتے چونکہ ان کے ساتھ بہت ایک ہولناک واقعہ پیش آیا ہے. تو اس میں ان کے پاس کیا قانونی راستہ ہے جو یہ اختیار کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ عرض کی ہے کہ 22 CRPC کا ایک کوڈ کے تحت ایک اپلیکیشن تھرو جسٹس آف پیس، جو کہ ہمارے ایکول ٹو سیشن کورٹ ہوتی ہے، وہ اس کو یہ درخواست گزار کریں. اس میں یہ اپنے سارے فیکٹس لکھیں کہ کس طرح ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جسٹس آف پیس جو ہے وہ ڈائریکشن دیں گے پولیس کو کہ اس کیس کو اچھے سے طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. سیکنڈ جو ہے کہ میں ایک اور سجیسٹ کروں گا کہ یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ سٹیزن پورٹل پہ اب پرائم منسٹر نے ایک بڑی اپلیکیشن دی ہے، اس کا آپ لوگوں نے بھی، میڈیا نے بھی بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. تو وہ کس کام کے لیے بنائی ہے؟ وہ اسی کام کے لیے نا. ان کو چاہیے کہ ایک اپلیکیشن اس پہ اپلوڈ کریں تو وہ تاکہ پراپر چینل کے ذریعے وہ بھی آئے، اور ایک اپلیکیشن جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو یہ کریں. دیکھیں یہ ہماری پولیس کا یہ فیس دیکھیں کہ ایک بندے کو وہ آلریڈی ایک اس کے اوپر وکٹم ہے ایک چیز کا، اس کو پھر مارا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اس کے اوپر دوسری بار یہ حملہ ہوا ہے، سب سے پہلے اس کا میڈیکل کروایا جاتا، میڈیکل کروا کے اس کے بعد جن لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے تو اس کے اوپر FIR ہوتی. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس FIR میں ان کے جو اہل خانہ کے لوگ شامل تھے ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جاتی، ان کو بھی نامینیٹ کیا جاتا؟ اور دوسرے نمبر پر مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیس کی جانب سے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا، جبکہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کا لیٹر ان کے پاس موجود ہے. IG کو یہ متعدد بار درخواستیں لکھ چکے ہیں، SSP کی جانب سے مارک کی گئی درخواست تھانے میں جاتی ہے، تب بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی. تو پھر ان کے پاس کون سا ایسا قانونی راستہ ہے جو ان کو اختیار کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس جیسے جو غریب اور مسکین ملزمان جو ہیں جو مدعی ہیں ان کے لیے آپ نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا. سب سے بیسٹ تو اب آپ دیکھیں نا، آپ آواز بنے، سوسائٹی آواز بنے. یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ نے مجھے بتا رہے ہیں کہ IG لیول تک اس کی ہیلپ نہیں کی جا رہی. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ڈارک سائڈ ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو آپ لوگ جو ہیں، آپ میڈیا اس ٹائم ایک اچھی جو ابھرتی ہوئی جو طاقت ہے سوسائٹی کی، آپ اس کی ہیلپ کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ تھرو کورٹ آف لا جو کورٹس ہماری ہیں وہ الحمدللہ اس ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں ریلیف ملتا ہے، جہاں پہ انصاف ملتا ہے. یہ تھرو کورٹ آئے، جسٹس آف پیس کے پاس اپلیکیشن دیں تاکہ ان کا جو کیس ہے اس کو میرٹ پہ انویسٹیگیشن کی جائے.
جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال آپ نے کیا کہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو دیکھیں کیوں جو قانون ہے وہ کہیں نہیں دیتا کہ بھائی یہ اس کے گھر والے ہیں تو اس نے ان پہ اٹیک کیا تو ان کو معاف کر دیا جائے. ان کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو کہ کسی اور نے ان پہ اٹیک کیا ہے، تو ان پہ بھی FIR ہونی چاہیے، ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو بھی قرار واقعی سزا دلانی چاہیے. اچھا، آپ سے آخر پہ میں یہ سوال کروں گا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو دفعات ان کے مقدمے میں شامل کی گئی ہیں ان دفعات کے تحت جو مجرم ہے اس کو کون کون سی سزائیں جو ہیں وہ ممکن ہے اس کے لیے کہ اس کو ہو سکتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کوئی ایسا شخص جب اس طرح کے کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے اور جو متاثرہ شخص ہے اس کے پاس اگر پیسے نہ ہوں یا اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو اس کو ایسے میں اپنا وکیل کس طریقے سے مقرر کر سکتا ہے؟ وہ کیا اسٹیٹ اس کو وکیل پرووائڈ کرتی ہے یا اس کو اپنی مدد آپ کے تحت خود اپنی وکالت کرنی ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. لیکن میرا جو وہ پہلا سوال ہے اس پر تھوڑا سا آپ مجھے تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو افینس ان کے FIR میں شامل کیے گئے ہیں 377 اسے فارڈمی کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہاں پہ اگر اس کا فیئر ٹرائل ہو، ایویڈنس کے جو ہے وہ پراپر پیش کیا جائے، وٹنس اس پہ پورے ہوں، تو کورٹس میں اس کے عمر قید کی سزا 25 ایئر جو کہ ہمارے کوڈ میں دی گئی ہے وہ ہائر پنشمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں بیل کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ 0% چانسز ہوتے ہیں. ایسے ملزمان کو کورٹس بھی بیل نہیں دیتی، اور سزا کی جو کوانٹم ہے وہ 25 ایئر ہے. اس کے ساتھ ریگریس امپریزمنٹ بھی ہو سکتی ہے، پلس فائن بھی ہو سکتا ہے. فرسٹ بات تو یہ تھی. آگے سیکنڈ یہ ہے کہ ان کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ان کو پروسیکیوٹر جس کو ہم سرکاری وکیل بھی کہتے ہیں وہ اویلیبل ہیں، وہ ان کی جگہ کیس کو مکمل پرسو کرتے ہیں، آرگو کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ ان سے کانٹیکٹ کریں. اس کے علاوہ ہماری وکلا تنظیمیں ہیں جس کے ساتھ جو اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں، یہ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. جی صحیح، بہت شکریہ میاں حسن رضا. آپ سینئر وکیل ہیں ہائی کورٹ کے، ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں انہوں نے اپنے جو ان کی رائے تھی اس سے آگاہ کیا. میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ عاقب ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جس نے اپنے لیے آواز اٹھائی اور اپنے لیے لڑنے کا عزم کیا. جب عاقب سے میری ملاقات ہوئی تو عاقب کا جو میرے سامنے موقف تھا وہ یہ تھا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، اس زندگی سے جو ہے وہ آزادی چاہتا ہوں. لیکن عاقب کو ایک دفعہ پھر سے انصاف کی امید دلاتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کا حصہ بنایا. A1 TV اس کو لے کر آیا اسکرین پر اور عاقب کی آواز اٹھائی. میں امید کرتا ہوں ہماری جو معزز عدالتیں ہیں اور الحمدللہ سے وہ بہت سارے ایسے کیسز تھے جن میں وہ انہوں نے لوگوں کو انصاف فراہم کیا، اور عاقب کے کیس میں بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ معزز عدالت کی جانب سے اس کو مکمل انصاف فراہم کیا جائے گا. لیکن یہاں پر سوال یا نشان یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری وفاقی پولیس کی کارکردگی کیا ہے، وہ کس طریقے سے شہریوں کو تحفظ فراہم کرے گی. جہاں پر بات ہوتی ہے امیر گھرانوں کی یا بات ہوتی ہے ان پرومیننٹ شخصیات کی جن کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، تو ان کے لیے وفاقی پولیس حرکت میں آتی ہے اور ان کے لیے ان کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان کرنے کے لیے پرعزم ہوتی ہے. لیکن یہاں بات ہے ایک عام آدمی کی اور ایک عام آدمی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی. کیا ہمارا یہ جو ادارہ ہے پولیس کا وہ تمام شہریوں کے ساتھ یہی سلوک اپنائے گا اور کیا اسی طریقے سے آگے چلے گا؟ اس پر ہمارے جو قانون دان ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اور جو اہل اقتدار ہیں ان کو بھی اس پر کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلی سٹوری میں ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.